کرتا ہے، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو کب غسل ضروری ہے؟ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہو، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا، یاد رکھیے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پہ آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں غسل واجب ہے۔ ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اٹھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا۔ اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے میں نے کہا منی خارج جو ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق، ٹھیک، منی کی خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہو یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے، بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا، بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہے، ٹھیک، جب کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے، جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درحقیقت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں، اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے۔
تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں؟ تو یہاں کیا بیان کیا؟ تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے۔ الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ تم کیوں پڑھتے؟ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، حیض کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے، مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے، تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہے، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے، تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہتے تھے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر لے۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کچھ 15 بھی ہو سکتا ہے، حیض خاص طور سے یاد رکھیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن، فکس 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
چلا، اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے۔ شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے ہیں، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں، شریعت کا، اللہ اور رسول کا دین نہیں ہوتا ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے۔ شریعت تو نہیں بولتی، نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں گے۔ کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی، کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، انہوں بول رہے ہیں نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کے دین رہتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں، دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوگا، سہرا باندھ دو تو باندھنا ہے۔ دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں، وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیت کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے، 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں نے مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو، 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی، اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو آ جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا اب، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کی کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا، ٹھیک۔ بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو، ٹھیک۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ حنفیہ کے تھے، حنفی بولے تو آپ حنفی شافعی مت سمجھیے، ٹھیک ہے، اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی، اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو، لیکن تم نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے موت جو ہے اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا، یاد رکھیے۔ تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ 4 ہی چیزیں یاد رکھیے اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا. میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے. ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گا. تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی ان پر غسل واجب آ جائیں گا, جس کے اندر سے 3 باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے, کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے, اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے. حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے, تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں ہیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے. مردوں کے لیے 3 چیزیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے, اسلام قبول کرتے صرف 2 چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے. اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے, موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں, لوگ کراتے ہیں, تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے, ان کو میں تو نہیں کروں گا. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ, ہے نا. لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن, میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے, میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے, میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا, میں نے اتنا واضح ہے. اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, تو کتنا آسان ہے. دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے, ایک چیز عورتوں کے لیے خاص, ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے, اور 2 چیزیں ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے, تو میرے لیے نہیں, کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں, آپ کے سامنے قبول کریں, اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا, آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا. عورتیں مرے یا کوئی دوسرا کرتا ہے, وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے. تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں. عورتیں 2 چیزیں یاد رکھ لیں, ہم بستری اور حیض نفاس. مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے, منی خارج ہونا اس میں شرط ہے, یا اپنے بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے, کچھ وجہ, تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے. تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے. ٹھیک, چلیے آئیے اب اس کے بعد اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا. آپ حمام میں داخل ہوئے, چاہے پانی بکیٹ میں ہو, چاہے رننگ واٹر ہو آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے. مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں. شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتے ہیں آج کل, نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ پہ پانی اڑتا ہے. آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی, اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں. بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو, تو لوگ استعمال کرتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے, اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے. ٹھیک, اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے. اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا, پہلے ہو چکا 2-3 ہفتے پہلے جانے کا, وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے. تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں, ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی, بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا. ٹھیک, تو پھر آپ اندر چلے گئے, آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں, تاکہ چھینٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لے اچھے سے, تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے. اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے, مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے. ٹھیک, مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے, اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے, صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو, تو سیدھے طرف ہو جائے, الٹے طرف ہو جائے اور پورے آنکھ کو مل لے. اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے, بغل ہو سکتے ہیں, ناف ہو سکتی ہے, اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے, گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہا رہے ہیں, یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے, ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں. عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو, جس نے وہ پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا. سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے, دھو لے, نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے, اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل. یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی. بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو, نماز کا وقت کم ہو, یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا, تو میاں اور بیوی, مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں, تو ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے, اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا, جو ہے یہ صحیح روایت ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے, ایک ہی ٹب میں سے لیا, کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی, اور پھر آپ ایک بار لیتے ہو مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی. رات کا وقت تھا, ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں, اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں, ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے. مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی, ایک بار آپ سمجھ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے, تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا, یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے, مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے, لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ویسے پانی کی قلت ہے, آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے, بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا, وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی, پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے. تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے. مثلا بہت آسان تھا, بالکل ایک دم سمپل تھا, اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے. تو وضو
में तो बहुत चीज़ें याद रखना थी, इसमें तो सब भिगा लेना है बस। एक आम लिहाज से अगर कोई कहे कि गुस्ल कैसा हो तो बस मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है, मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग शुकूक में होते हैं अपनी इबादतों के ताल्लुक से, सवालात उनके जहन में अजीब व गरीब होते, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ बस अपने आप को मुकम्मिल भिगा ले, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अजीज़ काफ़ी हो जाता है। रहा फिर वज़ू का, तो वज़ू के साथ भिगा लिया तो वज़ू भी हो गया, नहीं भिगाया तो बाद में आपका अलग से वज़ू करना होगा। यही मामला मैयत को गुस्ल देने का भी होगा, सिंपल याद रखिए इंशाअल्लाह। गुस्ल देने का तरीका क्या होगा मैयत को, सादे जुमलों में अगर कहूँ, पूरे मैयत को आप भिगा दें, ये गुस्ल है। पूरे मैयत को सर से लेकर पैर तक भिगा दो, ये गुस्ल है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसी बात, बहुत से लोग बड़ा डरते हैं, अरे ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो मैयत क़यामत दिन पकड़ लेगा, फला हो गया तो। इसलिए मैं सिंपल जुमलों में कह रहा हूँ, पूरे मैयत को सर से लेकर पैर तक भिगा दो, ये गुस्ल है। एकदम जट आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता, इतना तो समझता ना, पूरा भिगा देना, एकदम सादा उसूल दे रहा हूँ, पूरा उठा और भिगा दो उसको। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, हम लोग गाँव में कोई नहीं, हमारे कोई मसला। मैयत को सर से लेकर पैर तक पूरा भिगा दो, गुस्ल हो, ताकि एक सहूलत वाला। लेकिन इसके देने का सुन्नत तरीका है, वो तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर कुछ ना हो तो भाई हमको नहीं मालूम, हम गांव में, कस्बे में, खेड़े में, यहाँ है वहाँ नहीं जम रहा, कुछ नहीं करना, सर से लेकर पैर तक पूरा जिस्म गीला कर देना है, ये बोलते हैं गुस्ल। सिंपल, जो आम गुस्ल होता है हमारा, समझ रहा। लेकिन इस गुस्ल देने का एक तरीका है। तो मैंने पहले ही जुमला इसलिए कहा था कि आप डरे ना, खौफ निकाल दो कि वो गुस्ल देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं, बहुत सिंपल इशू है। ठीक, वरना पहले कॉम्प्लिकेट ले लेंगे तो जिंदगी भर कभी किसी गुस्ल नहीं दे पाएंगे और हमेशा डरता रहेंगे। सिंपल है, पूरे जिस्म को भिगा देना हो गया गुस्ल। लेकिन उसका एक तरीका है जिस्म को भिगाने का, वो रखता हूँ, ना आए तो पूरा जिस्म भिगा दो बस। ठीक, क्या करना है सबसे पहले आप फरमाते और कहते हैं, बहरहाल गुस्ल के लिए आप क्या करेंगे, इंशाल्लाह मैं हदीसों को ना रखते हुए उसकी एक तरतीब पर रखता हूँ, बाद में हदीसें रख देता हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई इंसान जो गुस्ल देना जानता हो, जिसको इल्म, मोतबर इंसान हो, और जाहिर सी बात हर चीज़ में तक़वे का लिहाज रखा जाता है, तो ऐसा कोई शख्स जो मुत्तक़ी हो, परहेज़गार हो, मोतबर हो और नज़दीकी रिश्तेदार हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो एहसास, जो गम, जो उल्फत, जो मोहब्बत, जो लगाव उसको होता है, दूसरों को नहीं हो सकता। सिंपल है, सीधी सी बात। तो ऐसा कोई शख्स जो घरी का आदमी हो, मुत्तक़ी हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो और उसके साथ साथ जो है इल्म रखता हो इन तमाम चीज़ों का, और ख़ुद अगर उसका रिश्तेदार में से हो, उसका बेटा है समझ लीजिए वो है, तो वो फ़ौरन आगे बढ़े और गुस्ल के लिए आए। ठीक, अब इसी तरह जो है गुस्ल को जो है सबसे पहले क्या करना है, जैसे सेम जैसा हम जिंदा गुस्ल लेते हैं ना, वैसी मुर्दे का भी गुस्ल है, बस थोड़ा सा उसमें फर्क है। जिंदा गुस्ल इंसान कैसा लेता है, सबसे पहले जिस चीज की वजह से गुस्ल लेना पड़ता है उस चीज को धोना, जिस गिलाजत, जिस गंदगी या जिस वजह से हुआ। जैसा कि शर्मगाह, अगर किसी ने हम बिस्तरी किया गुस्ल लेना तो पहले शर्मगाह धोता है ना, या पेशाब पैखाना जाया हो जाए, या हैज या निफास, सेम पहले गंदगी के लिए करता है इंसान, तो गंदगी को जाया करता है, मतलब साफ करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वजू करता है, फिर उसके बाद गुस्ल करता है, पानी डालता है। यही तरीका मैयत का भी सेम, पहले गंदगी को जाया किया जाएगा। उसका तरीका ये है कि इंसान जब मरता है तो अमूमन पेशाब पैखाना निकल जाता है, तो सबसे पहले काम ये किया जाएगा कि और कुछ पेट में बाकी ना हो, उसके लिए उसके पेट पे हाथ रखा जाएगा और उसको उठाया जाएगा। जिसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे, इसमें कोई गैर फितरी अमल नहीं होगा। गैर फितरी अमल क्या होता है, बहुत कसरत से पेट को दबाना, ठीक, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना। ठीक, इसी तरह जो है मैयत उठ नहीं पा रही, मतलब चूंकि वो मर चुका है और उसकी जिस्म सख्त हो चुका है, नहीं उठ पा रही तो भी जबरदस्ती उठाना, कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरल एक्ट, नेचुरल अमल। ठीक, कि पेट को हल्का सा दबाया, पेट का ये हिस्सा होता है जो इंसान के, ठीक, या फिर निचला हिस्सा जहाँ पेशाब रुक जाता है कभी कभार, जो निकल जाता है, ठीक, उसको दबाया हल्का हल्का, पेट पे हाथ रख के थोड़ा सा जिस्म को ऊपर किया, हल्का हल्का प्रेस किया। ठीक, और ये सब फितरी अमल है। जैसा आप एक जिंदा के साथ सलूक करेंगे वैसी मैयत के साथ, हदीस के अल्फाज है, तुम जैसा सलूक जिंदों से करोगे जो तकलीफ होती है वैसी मैयत को भी तकलीफ होती है। ये बात आपने तब कही थी जब अरबों में एक तरीका था, वो अपने मैयत को मरने के बाद उसकी हड्डियां ढीली कर देते थे, ताकि वो कड़क हो जाता ना आदमी, तो हड्डियां ढीली करने के लिए पूरी हड्डियां तोड़ देते थे, जैसा उंगली को लेके तोड़ देते थे, हाथ को लेके पीछे घुमा तोड़ देते थे, पैरों को सब, ताकि पूरा जिस्म ढीला कर देते थे। तो आपने कहा इनकी हड्डियां ना तोड़ो, इन्हें ऐसी ही तकलीफ होती है जैसा जिंदा को तकलीफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा जिंदा के साथ आप क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर डालेंगे पेट पे जिंदा आदमी को, सिंपल मैयत के साथ भी कभी मत कीजिए सलूक। ठीक, उठाया, प्रेस किया, ठीक, तो अब जो पेशाब पैखाना जो जाया था या अटक चुका था निकल जाएगा, हो गया, अब वापस लेटा दीजिए। इस मामले में एक चीज का खास ख्याल रखें, जो मैंने देखा हूँ लोग बेदर्दी और बेरहमी से अमल करते हैं। एक साहब के इंतकाल में मेरा जाना हुआ और उनको कुछ देर इंतजार कराया जा रहा था, ताकि किसी का इंतजार था, बहुत ही करीबी रिश्तेदार बहुत ही नजदीक से आ रहे थे थोड़ा, लेकिन फिर भी उसके लिए वेटिंग पीरियड था। तो पेट चूंकि जाहिर सी बात है ग़िज़ाइयात और कभी कभार हार्ट अटैक इस तरह से फेलियर्स हो जाते हैं, बॉडी फेलियर्स, ऑर्गन रप्चर्स टूट जाते हैं, फट जाते हैं, किसी चीज खून के बहाव की वजह से, मरने की वजह से, और फूलना शुरू हो गया। तो किसी को लाया गया, कहा कि उनको हार्ट अटैक था, सीवियर हार्ट अटैक आया था, कि कहा इसका पेट फूल रहा है। तो कहा, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा कि देखिए पेट फूल रहा है तो आप दफना दीजिए।
اس کو کچھ مت کیجیے، اس کا کیا قصور اس میں پیٹ پھولنے میں، آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجیے، یہ بیسٹ چیز ہے۔ پیٹ کا کچھ نہیں، بولے برف رکھو، ٹھیک رکھیے، آپ کو جو کرنا کر سکتے ہیں تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑانا یا خراب کرنا کم کر دے۔ برف رکھا گا پھر بھی پھولنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا دیکھیے تدفین کرنا اس کا حل ہے، اس کو کچھ مت کیجیے۔ نہیں، بولے ایک بہت دھارکاری صاحب ہے، ہم کو لے کے آئیں گے، یہ ایسے ٹائم میں بہت دھارکاریں آتے ہیں، ان کو کوئی مسائل نہیں معلوم شریعت کے، نماز روزے کی، یہاں بہت ان کو مسائل معلوم رہتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے، اتنی مٹی نہیں گرنا، یہ مطلب ان کو روزے کے، نماز کی، حیات کی کوئی مسائل نہیں معلوم۔ میت کی مسائل پوچھو ان سے، کب کھانا بنانا ہے، کون سا کھانا، کتنے کلو کا، سب پتہ ہے نا، یہ نہیں پتا رہتا۔ باقی شریعت کے مسائل نہیں، یہ پوچھیے آپ۔ تو ایک صاحب کو لا لیا، وہ آئے، میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا اب کچھ تو بھی یہ آدمی جو ہے کشتی کھیلیں گا میت کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے جسم سے، ہوا سے کیا ہوا، پیٹ پھول رہا، کیا 2 منٹ آسین اس نے موڑنا شروع کر دی۔ میں نے کہا اب کچھ تو بھی اس نے کرنے والا ہے، اور یقین جانی وہ اندر گیا، میں وہاں کھڑا تھا، میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجیے، لیکن آپ کیا کر سکتا ہے کہ انسان، آپ تھوڑی روک سکتے کسی کو، یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا، یہ آدمی کچھ تو بھی گڑبڑ کرے گا۔ ارے کہا پیٹ، ابھی میں اس کا سوجن نکال دیتا ہوں، اور یقین جانی اسے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، باڈی پوری پہ برف رکھی ہوئی تو اور سخت ہو گئی تھی، آلریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا جیسے آٹا گون رہا ہے، ابھی 2 منٹ میں کرتا ہوں، اور اتنا ملا اور منہ میں سے اس آدمی کی کلیاں شروع ہو گئی نکلنا پورے، اور پورا خون کے ڈلے نکل، ہاں یہ تھے وہ لٹکے ہوئے اندر، خون نکل رہا ہے۔ میرے حساب سے تو آرگن جو پھٹے تھے، دل پھٹا تھا، وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڈی پوری چیزوں کو، وہ کچھ تو بھی اٹکی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ اندر سے نکل رہی تھی، اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک، تو ظاہر سی بات نکلیں گی، ٹھیک، وہ تو زندہ کو آپ کیجیے، مر جائیں گا اس کا تو دل نکل کے آ جائیں گا۔ تو بولے یہ لٹا دو، بولے تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو، منہ میں تش رکھ کے نکالنے لگا، میں نے کہا اب شاید یہ چھوڑ دیں گا، اور بہت مجھے وہ آنے لگا، مجھے ایک دم گھن بھی ہو رہی تھی، نفرت بھی دل بڑا تھا، اس کو اتنا مارنا، اس کو کہ آج اس کا حال برا کر، لیکن اب چلیے رشتے دار راضی ہیں، سب راضی، کیا بولیں گا انسان۔ بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے، ہو گیا، ابھی کچھ نہیں ہوا، بولے تم خاموش بیٹھو، تم بچے، ابھی تم کو نہیں سمجھتا، بولے ابھی تو گیسز اٹکی ہوئی کہتے میں ابھی نکال کے بتا تم کو، بولے میں نے کہا یار وہ مر چکا، اسے گیسز رہو نہیں رہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے اب چھوڑ دو۔ ارے یہ گیسز سے ہوتا، بولے ہٹو، اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے ٹکڑے نکلنے لگے، پتہ نہیں اس کا کلے جاتا ہے کیا نکالا واللہ عالم، لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے، اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا، رشتے داروں کے لیے تم اس کو تکلیف دیتے ہو، دفنانا اس سے اچھا پاٹ تھا نا، لے جاؤ اور ڈال دو، اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا، آپ رشتے داروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے رہے ہو، اور ویسی ہی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندہ کو ہوتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے اپنے میت کی ہڈیاں مت توڑو، انہیں ویسی ہی تکلیف جیسے زندہ کو، اتنا کیا تھا، اب نارمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہوں گے، یاد رکھیے ایک دم نارمل۔ آپ نے اٹھایا، پیٹ پریس کیا، نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشاب وہ نکل گیا، سیدھا ڈال۔ اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجہ آتا ہے، پنجہ نہیں آتا تو گلاؤز پہن لیجیے، گلاؤز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے، وہ دستی کو ہاتھ میں ڈال لیجیے، الٹے ہاتھ میں، ٹھیک۔ اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے زندگی میں، جیسا آپ کو شرمگاہ دھونا ہے، پیشاب کا، اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے، جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھیلے لے لیں، ڈھیلوں کے اوپر روئی لگا دیں، روئی لگانے سے آپ آسانی سے غلاظت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ ڈال کے، تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا، تو پہلے نکال لیں، جب نکل گئی، جب غلاظت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی، اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے گلاؤز پہنے، آپ پہلے بھی گلاؤز پہن کے آپ کام کریں، اس کے بعد گلاؤز پہن کے آپ پانی ڈالیں، اور ظاہر سی بات ہے میت پہ کپڑا ڈالا جائے گا، اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا ہے جنازے کا، اس میں کپڑا بھی، آپ پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں، وہ کپڑا ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے، اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے، سیم۔ اس لیے آپ اس کو ڈھکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلاؤز، اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے، اور پانی ایک آدمی اٹھایا ڈالتے ہیں، پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا، ٹھنڈا پسند کر ٹھنڈے سے، اور گرم پسند کرتا تو گرم سے، دن میں گرم سے اور رات میں گرم سے، دن میں ٹھنڈے سے تو رات میں گرم، دن مطلب اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائے گا، کیونکہ اس کو وہی محسوس ہوگا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا۔ تو زندگی میں کوئی میت گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈے سے نہیں لائیے، اگر زندگی میں کوئی میت ٹھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہیں لائیے، ٹھنڈا پانی میں استعمال کیجیے، اس کے کوئی بتا دے گا ان کو کیا پسند تھا، 2 منٹ کا کام رہتا ہے، ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجیے، کیونکہ گرم سے تو سبھی پسند کرتے ہیں، کوئی سے نقصان نہیں، اور کتنا گرم پانی استعمال ہوگا جتنا زندہ کے لیے ہوتا ہے اتنا، سیم وہی کیجیے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے جو آپ کرتے ہیں، ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ تو اس پہ منع ہے، ٹھیک، پانی گرم کیا، ٹھیک، پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں، کافور بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو، اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا۔ جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو صابن بھی ڈال سکتے ہیں، یا مہانا ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں، مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو۔ پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں، پتے بیری کے ہو سکتے ہیں، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر، اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا ہو۔
تو آپ نیم کا پتہ ڈالیے, بیری کا پتہ ڈالیے, کافور بھی بہت اسمیل, خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی, جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لیں, ٹھیک, پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسے صابن لگا لیا, بیری کا پتہ پانی میں ڈال دیا. اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا کیونکہ ملا نہیں جا سکتا, کر لیا پانی گرم. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا, ورنہ بیری کا پتہ لاؤ, بیری کا پتہ لاؤ, پورے دنیا میں بیری کا پتہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی ضروری نہیں, کمپلسری نہیں. امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتہ ڈھونڈیں گے, بیری اگتی نہیں تو پتہ کہاں سے آئیں گے, سمجھ رہے آپ, وہاں تو ملیں گا نہیں. صابن ہے, سرف ہے, شیمپوز ہے, وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے. یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے, ٹھیک, اس کا پاؤڈر, 2 پاؤڈر ڈال دیجیے آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاؤڈر آتا ہے, پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں, آپ وہ ڈال دیجیے, ملائیے پانی میں, نہلا دیجیے, ٹھیک. آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے؟ شرمگاہ آپ نے دھوئے, صاف کی غلاظت دھوئے, اس کو پانی ڈالا, فرسٹ پارٹ ہو گیا. اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں, شرمگاہ دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں, میت کو وضو کرایا جائے گا. اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوگا, اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے, پہلے سیدھا پھر الٹا, سیم سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا, ٹھیک ہو گیا اس کا 3 بار. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وضو کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں. تو میت کلی نہیں کریں گا, تو صرف گیلا ہاتھ لے کے 3 بار منہ پہ لگائیں گے, چونکہ کلی نہیں کر سکتا. ہو گیا آپ کا کام. اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوگی, ناک سے خون ہوگا, یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ. جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون دھو لیجیے, منہ کا, یہ سب آپ کر لیجیے. اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں, پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے, کچھ پٹیاں تھی ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجیے, کچھ زخم ہے جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت, رہنے دیجیے جیسا کا ویسا, ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ 3 بار لگایا, ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ, ناک میں پانی نہیں لے سکتے تو اس کو 3 بار پانی لگا دیا. اس کے بعد چہرہ دھلا دیا, چہرہ تو دھلا سکتے ہیں, چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں, چہرہ دھلا دیا. چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ, پھر کونیوں تک آپ نے الٹا ہاتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد مسا, ٹھیک ہے, کانوں کا خلال, وہ سب کیا. اس کے بعد سیدھا پیر, اور اس کے بعد الٹا بیٹھا, ہو گیا اس کا وضو. اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے, کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا ہے. آپ نہلانے کا طریقہ, پانی لیا مگے میں آپ نے, پہلے سیدھا حصہ, چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے, گیلا کر کے, اور پھر الٹے طرف ڈالے. تو میت کو بھی سیم کام کریں گے. میت چونکہ بیٹھی نہیں لیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور لٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے, اونچی چیز, وجہ تاکہ گندگی کے چھینٹے, جیسا زندگی میں گندگی کے چھینٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں, ویسے ہی میت کو بھی سیم. تختے سے کیا ہوتا ہے, ہائٹ رکھے, تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو لٹا دیا, اور سیدھے طرف سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی, پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی, ٹھیک ہے. یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی, پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی, ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی. لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرمگاہ ڈھکی ہے, جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا, اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے, ٹھیک. یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے, ٹھیک. اب ایک بار آپ نے یہ کیا, اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے, شیمپو لگائے, جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے, یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتہ ہے یا جو ہے نیم کا پتہ ہے تو ٹھیک, یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے. صابن کا استعمال کرتے وقت وہ تمام وہی لحاظ رکھیں جیسا آپ زندگی کریں گے, ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے احتیاط. زندگی کریں گے آپ ایسا, بس ایک نیچرل وے, نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں, ویسے ان کے ساتھ کیجیے. تو پھر آپ صابن لیجیے اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجیے, وہی سیم طریقہ, سیدھے سے الٹے کی طرف, پہلے سیدھا حصہ, پھر سیدھا پچھلا حصہ, سامنے کا حصہ, الٹے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائڈ کا حصہ. اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلاؤز ہونا چاہیے. تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں, تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو, تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لے آپ کام, تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے, ٹھیک. اب آپ نے یہ کر لیا. اب آپ چاہے تو 3 مرتبہ پانی سے نہلائیں, 3 میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے, 5 مرتبہ نہلائیں. 5 میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے, آڈ نمبر میں 7-9 ٹائمس, ٹھیک. اب 3 مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے, مطلب 3 مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا, سمجھے آپ, 3 بار پورا گیلا کرنا. تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے, ایک بکیٹ میں 1 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے, دوسرے بکیٹ میں 2 بار سے زیادہ ہو جاتا ہے. گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک, یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے, یہ ہوگا 1 بار غسل. سیکنڈ ٹائم آپ صابن ملی, صابن مل کے آپ نے پانی ڈالا, یہ ہوگا سیکنڈ ٹائم, ٹھیک. اس کے بعد پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے, یہ ہو گیا 3rd ٹائم. اگر اس میں بھی لگتا ہے صاف نہیں ہوا اور آگے بڑھیے, پھر 4th ٹائم پورا اوپر نیچے, اور ضرورت ہے پھر 5th ٹائم. لیکن اگر 3 سے زیادہ کرتے تو 5 کیجیے, اور 5 سے زیادہ بار دھلاتے تو کتنے بار جسم کو دھلائیں گے, 7 بار دھلائیں. یہ ڈیپینڈ ہے گندگی پہ, ماحول معاشرے پہ, پانی کی موجودگی پر. عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو 3 بار بہت ہو گیا, یہ ویسے ہی پاکی اس کی ضرورت ہے تو 5 بار بھی لیکن کیا جا سکتا. کیا آپ نے یہ سب کر لیا آپ نے. اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میت کو کفنانے کی باری آئیں گی. نہلانا تھا, بالکل سمپل ہے, میں سمجھ سب کچھ سمجھ گیا. زندہ جیسا اپنی گندگی کو ضائع کرتا ہے, وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, سیم میت بھی وہی کریں گی. گندگی کو ضائع کیا جائے گا, وضو کرایا جائے گا اور
غسل سمپل ہے نا, کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں کمپلیکیشن آ جاتا ہے, وہ ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا, یہ کرو یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنیکس کی, سمپل ان کا ایک ٹیکنیک رہتی ہے, آتے ہاتھ ایسا آستین کرتے, یہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے, پانی یہ کرو فلاں کرو ایسا, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک ٹیکنیک رہتی, کرنے کا ایک طریقہ رہتا. لیکن کوئی ضرورت نہیں وہ طریقہ یہ اپنائیں, آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں کسی بھی انداز سے ہوتی ہے تو آپ کر لیجیے, آسانی سے ہو سکتی. گھر کی عورتیں خود اپنے گھر میں نہلا سکتی, اپنی عورتوں کو, گھر کے مرد خود اپنے گھر کی میت کو نہلا سکتے, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں, کسی کو خواہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں کہ ہماری میت اور انتظار کیوں, وہ نہلانے والا نہیں آئے, کفنانے والا نہیں آئے, سمپل ہے. ٹھیک, تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا. ٹھیک, اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائے گا اس کو, اس لیے کہ غسل تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے. مجبوریاں ہیں, پانی کی کمی ہے, کیا کریں گے, پانی کی کمی ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, تو کیا کہا جائے گا, تیمم. تیمم کا طریقہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے, ٹھیک, چہرے پر اور ہتھیلی. میت کے لیے بھی آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے, چہرے پر سیدھی ہتھیلی الٹی ہتھیلی, ہو گیا اس کا تیمم, ہو گیا. یا پھر آپ ہتھیلی کو پورا کر دیں, چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا اس کا, چونکہ اس نے خود نہیں مارا, تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں, ہو گیا اس کا, یہ ہو گیا تیمم. ٹھیک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو, یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سوا کوئی مرد نہ ہو, تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دیں. اب یہ صورت تب بھی کام آ سکتا ہے ان کی جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں ہے نہلانے کے لیے, تو عورتیں کیا کریں گی, پھر نہلا نہیں سکتی, تیمم کرا دیں گے اس کو. اور تیمم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے, تیمم کے لیے گلاس پہن کے بھی کرایا جا سکتا ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں, مطلب آڑ رکھ کر, آڑ جیسا کہ علاج کے لیے عورت مرد کو ہاتھ لگاتی, مرد عورت کو لگاتی, علاج تو آڑ رکھ کر, تو وہ گلاؤز یا کچھ پہنے, تیمم کرے اور تیمم کرا دے, دفنا دیا جائے گا اس کو, تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. دیکھیے قرآن میں غور و فکر کرنا, اور قرآن میں غور و فکر کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اس میں شامل ہے. پڑھیں گے تو غور و فکر کریں گے, کسی بھی چیز کو پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر اس میں ہوتا ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اور اس میں غور اور فکر کرنا. یاد رکھیے قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی, اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑیں گی, کیونکہ اس کے علاوہ علاج نہیں. یاد رکھیں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں, قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے, مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. جگہ اچھی نہیں ہے, فلاں اچھا نہیں ہے, موقع اچھا نہیں ہے, حالات اچھے نہیں, میں اچھا نہیں ہوں, جوتا پہنا ہوں, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, پڑوس میں ایسا, اس کا ویسا, میری سوچ ویسی ہے, ابھی مصروف ہوں. 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے, اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو, یہ وجوہات میں سے سنگین وجوہات کیا ہے, سمجھے تو بھٹک جاتے, یہ سب سے ڈینجر بات ہے. قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے, قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا, اچھے اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے. کئی لوگ اچھے خاصے تھے, قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے, راستے سے بھٹک گئے. یہ بات اگر آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو یہ آپ خوش قسمت لوگ یاد رکھیں, چونکہ میں نے اپنی بچپن میں, اپنے جوانی میں پوری اسی میں گزاری کہ قرآن کو صرف پڑھنا, سمجھنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا, اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل میں نے کامنلی سنی ہے. میرے ابتدائی دور کے لیکچرز آپ سنیں گے تو میں نے بہت اس کا رد جب کیا تھا, جو لوگ جیسے جیسے گھٹیا اور فالتو دلائل لاتے تھے, سن کے بھی کبھی تعجب ہوتا تھا, اور آج ان چیزوں پہ غور کر کے آنکھ پر رونگٹے کھڑے جاتے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے, جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اندر کی, علامہ مفتی, وہ کہنے لگی کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب دلیل مانگیں گے تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی, یضل بہ کثیرا, قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی, اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا دیکھو, بولا تھا نا میں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں, تو بہت تعجب ہوا, کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال انگلش میڈیم سے پڑھے تھے, اور انگلش میڈیم کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ بغیر حوالے کی تو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی اور سمجھ میں آتی نہیں تھی. تو کہا بھائی ریفرنس کہاں ہے, جب انہوں نے حوالہ دیا, حوالہ لے لیا, تو ہم نے اتنا تو سننا نہیں تھا, پوری آیت پڑھی. پوری آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مچھر کی مثال دے, کہ تو یہودیوں نے مذاق اڑاتا, یہ کیا رب ہے تمہارا, مچھر کی مثال دیتا, مکھی کی مثال دیتا, اس کی مثال دیتا. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی یا مچھر کی مثال دے, اور پھر آگے فرمایا اسی کے ذریعے, انہی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیر, اور بہت ساروں کو اللہ ایسا گمراہی دیتا ہے, مطلب حق پہنچاتا ہے, جب وہ نہیں مانتے گمراہ دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اس کی بات کی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے, اور کئیوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے, گمراہی نہیں دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے مگر اس کو جو فاسق ہوتا ہے. تو خود آیت نے جواب دے دی, تو یہی تماچا پڑ گیا ایک ہی آیت کے اندر کہ اللہ گمراہی دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے, گمراہی نہیں دیتا مگر فاسقوں کو. تو اب تو پڑھنے والے کی نیت پہ قرآن کس نیت سے پڑھا اس کو وہ ملے گا. تو ہم نے مفتی صاحب کو دوسرے دن کہا, آپ جس نیت سے پڑھتے اس آیت کا معنی ہے وہ آپ کو ملے گا, تو آپ کی گمراہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی ملیں گی, مجھے ہدایت کا میری نیت ہے تو مجھے ہدایت ملے. تو بہت تلتل ہو گئے تھے, ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ تم لوگ ایسے رہتے, اور اری تری
समझे ना, बुरे बुरे अल्फाज मस्जिद के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए। हम तो बहुत यंग थे, बस मस्जिद से भी सलाम करके निकल गए, क्या करेंगे। तो ये ज़माना था। तो कुरान में गौर और फिक्र करना, पढ़ना तो है ही, पढ़ने से ऊपर हम जा रहे हैं, हम गौर और फिक्र की बात कर रहे हैं। और याद रखिए, कुरान खुद बार बार अपने अंदर गौर और फिक्र की दावत देता है, याद, बार बार अपने अंदर गौर और फिक्र की दावत देता है। क्योंकि कुरान में गौर और फिक्र उम्मत ने छोड़ दिया, इसको पढ़ना, इसको समझना उम्मत ने छोड़ दिया। इसके अंदर से इसके खजाने, इसके अंदर जो छुपे हुए चीज़ें अदा के निकालना छोड़ दिए। पता नहीं ज़मीन के नीचे के दफीनों के पीछे पड़े हुए हो, आसमान से जो गिरने वाले दफीनों के पीछे पड़े हो, मतलब जो आने वाला है उसके पीछे पड़े हो। जो खजाने इसके अंदर छुपे हैं, उन खजानों को हमने खोलना, एक्सप्लोर करना, ढूंढना छोड़ दिया, याद रखे। जिसके नतीजे में आज दर दर भटक रहे हैं और दर दर पर जाके मांगना पड़ रहा है, भिखारी बन चुके हैं। लेकिन जहाँ गौर व फिक्र करके हम दुनिया में नजात पा सकते थे, जिसमें गौर व फिक्र करके कौमों ने नजात पाया है, जिसमें गौर व फिक्र करके कौमें उरूज पर आती है, जिसको छोड़कर कौमें ज़वाल की तरफ जाती है, याद रखिए, वो किताब को हमने छोड़ दिया। ये किताब खुद अपने अंदर गौर व फिक्र की दलील है, याद रखिए। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में सुनाता हूँ, इब्न हिब्बान की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावत दे रहे हैं कुरान में गौर व फिक्र की। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, के ताल्लुक़ से एक वाक़या आता है। वाक़या इस तरह से कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थी, और एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करने लगे, नमाज के लिए खड़े हुए, बहुत लंबा क़याम किया, और फिर फरमाया, आयशा आज मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता। मतलब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी रात की, तो कहा आज मुझे छोड़ दो, आज मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, मैं हदीस का मफ़हूम रख रहा हूँ, काफ़ी लंबी हदीस है, और नमाज़ पढ़ते रहें, और नमाज़ पढ़ते रहें, उसमें गिड़गिड़ाते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, इतना रोए कि आपकी आंखों के गड्ढे जो है आंसू से भर गए। क्योंकि होता है ना, रोता इंसान तो आंसू यहाँ के अटक जाते होते। फिर इतना रोए, वो कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी तर हो गई। फिर इतना रोए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दाढ़ी से आंसू गिर के ज़मीन पे गिरने लगे, और ज़मीन पे उससे निशानात बनने लगे, ज़ाहिर सी बात है आंसू गिर रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रो रहे हैं। और यही हालत में आप खड़े रहें, रात भर खड़े रहें, हत्ता कि फजर का वक्त हो गया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान के लिए जाने लगे, तो जाते जाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आपकी कैफियत दिखी कि आप रात भर से खड़े थे, रो रहे थे, और ये कैफियत को देख के आप रुके रहे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरा, तो आपने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर भी ये हालत, फिर भी ये हालत। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ है, तो फिर मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूँ। अब तो मैं और ज़्यादा करूँ, अब तो मैं और ज़्यादा करूँगा। बिलाल तुम जाओ, अज़ान के लिए जाओ। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो कहा, फिर फरमाया कि मैं क्यों ना शुक्रगुजार बंदा बनूँ, और फरमाया कि आज रात मुझ पर चंद आयतें नाजिल हुई, उसी को मैं पढ़ रहा था, ये उसी पर मैं गौर करके ये मेरी कैफियत। आज रात चंद आयतें मुझ पर नाजिल हुई है, इस आदमी के लिए हलाकत हो, इस आदमी के लिए हलाकत हो जो इन्हें पढ़े मगर इन पर गौर व फिक्र ना करे, है ना, गौर व फिक्र की दावत। उस आदमी पे हलाकत हो जो आयतें मुझ पर आज रात उतरी ना, जो इसको पढ़े और इस पे गौर व फिक्र ना करे, उसके लिए हलाकत हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बद्दुआ है ये, बद्दुआ है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए जो इन आयतों को गौर ना करे जो मुझ पर आज रात उतरी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मुझ पर ये आयतें उतरी है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब। तो आपने आयतों की तिलावत की, याद रखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 और 191, इसकी तिलावत की याद रखिए, जिसका माना है बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। लायातिल लिउलिल अलबाब, ये ऊपर जो कुछ है ना, उर्दू में लुब्बे लुबाब सुना होगा ना, अलबाब ऊपर के खाने में कुछ है, तो उनके लिए ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रातों दिन के आने जाने में निशानियाँ हैं। फिर फरमाया, और इन लोगों की सिफतें क्या है जो आसमान और ज़मीन में गौर व फिक्र करते हैं, रात और दिन में गौर व फिक्र करते हैं, ये वो है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े से और बैठे से, और ज़मीन और आसमान की पैदाइश में क्या करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, है ना, गौर व फिक्र करते हैं। दुनिया ने इन आयतों को ले लिया, दुनिया ने ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और बहुत आगे बढ़ गई। अफसोस की बात है, बस वो ईमान से दूर है। इसलिए कभी कभार लोगों को आपने बोलते सुना होगा, अगर आप खुद ज़िंदगी में मिले होंगे उन लोगों से जो गोरे जिनको कहा जाता है आम ज़बान में, उनसे मिले होंगे, तो ये अल्फाज आपने कई मुसलमानों से सुने होंगे, ये गोरे बस ईमान से दूर है, बाकी हर अच्छाइयाँ इनके अंदर आ गई। ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करके वो कह रहे हैं कि कोई बनाने वाला है, वो जो थ्योरी एक ज़माने में थी कोई बनाने, उसको रद्द कर रहे हैं वो, बस अब इस्लाम तक पहुँचना है उनको, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये शराब की आदत छोड़ देना तो इनसे अच्छी कोई कौम नहीं है, इसलिए कि अदब और अखलाक ऐसे अपना लिए इन्होंने जिसकी कोई इंतहा है। गौर व फिक्र का मादा ज़मीन और आसमान में उनमें कसरत से भरा है, और फिर वो रब को मानने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन मानने पर मजबूर है अपने खाली फ़िक्र, तदब्बुर और तफक्कुर की वजह से। तो अल्लाह दावत दे रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी जो कुरान में गौर ना करे। तो मैं समझता हूँ अब कोई घटिया और जाहिल इंसान ये दलील ना पेश करे कि कुरान पढ़ के कोई गुमराह होता है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत की बद्दुआ की। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र के आसार आप खुद अपनी ज़िंदगी में, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी देखें तो आपके चेहरे मुबारक पर गौर व फिक्र के आसार थे। आप कुरान में इतना गौर व फिक्र करते हैं कि एक मरतबा किसी साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपकी कैफियत क्या हो चुकी है,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال، جیسا کہ انسان بوڑھا ہوتے چلا جاتا ہے، جلد ظاہر سی بات ہے جوان کی جلد چہرے وغیرہ کی ایک دم سخت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ٹائٹ جس کو بولتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لٹکنا شروع ہوتا ہے، آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار، آپ کے سر میں چند بال آ گئے یاد رکھیے جو سفید تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ویسے بہت کم سفید بال تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے سر میں 20 ایک سفید بال تھے، مطلب ٹوٹل سر اور داڑھی ملا کے گن سکتے تھے 20 کے قریب تھے، مطلب آپ جب انتقال ہوئے 63 ایئرس کی ایج میں بلیک ہیئرس ہی تھے آپ کے اکثر، لیکن وہ جو سفید آئے تو اس پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ہود نے یاد رکھیے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا، چونکہ اس میں قوموں کے واقعات ہیں اور ان کے نبیوں کی دعوت کے واقعات ہیں، اور نبیوں کی دعوت کی قوموں نے انکار کرنے کے بعد عذاب کے واقعات، تو کہا یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، غور و فکر کے نتیجے میں بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے، صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یاد رکھیے، جو تو بڑے نرم دل تھے یاد رکھیے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے تھے، اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تو رویا کرتے، اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے، کیا بولیں گے، نہ ہم سیکھتے ہیں زبان کو نہ ہم سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ ہم لوگ یہ اللہ رحم کرے 15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، ہے نا، کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان، اگر اردو میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو اردو سیکھنا بھی آسان ہے، چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو 15 سال تو کم از کم زبان سیکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے ہی اور شی میں فرق نہیں سمجھتا، مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی یوز کر، اتنی کمزوری ہے نا، گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں، یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا، 15 سال سیکھنے کے بعد بھی یہ حالت رہتی زبان کی، لیکن عربی زبان کے لیے یہاں پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک سسٹم نہیں، جب سسٹم نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں، تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے روتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں یہ کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے، چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کی حالت وغیرہ کیا ہے، گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے، اور سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا، کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی، جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ، جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہے، چونکہ آپ نے کبھی بتایا نہیں، اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا، کہ رب کا عذاب بالکل وعدہ ہے، اس کا پکا ہے، اور کوئی چیز کو روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں، نہ رب کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال آئیے آگے، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ کو شہید کیا گیا، ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا، جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی، جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول، جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن، کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن، اس میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے، اور قرآن وہ آج بھی باقی، یاد رکھیے، اور خون کے نشان بھی، تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح کئی نیکوکاروں کے واقعات ہم جانتے ہیں، آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے، انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا، اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ گے، تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں علی بن فضیل جو ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے، علی بن فضیل جو رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو تلاوت کر رہے تھے، جس کا معنی ہے، اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ آنکھ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے روز قیامت کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے، ایک موقع ہمیں دیا جاتا۔ وہ کہتے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو پڑھتے گئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے وہ کہتے مجھے ہی بلایا گیا ان کی پڑھانے، مطلب میرے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر دیکھیے مجھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ تو دیکھیے کیسی کیفیتیں طاری ہوتی تھی کہ لوگ ان کی جانیں چلے گئی، رو دیے، بیمار ہو گئے مہینہ، یہ تقویٰ تھا، یہ قرآن کو پڑھنے کا اثر تھا، اور یہ ایمانی کمزوری کا واحد سب سے بڑا علاج کہ واپس اس کتاب سے رشتہ جوڑ لے جس کتاب کی وجہ سے ہم نے ایمان سیکھا۔ ظاہر سی بات ہے نبی آئے، نبی نے جو ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا اور ہمیں ایمان سکھا، تو یہ کتاب ہماری بنیاد یاد رکھیے، اور قرآن میں ہم جو ہے
غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے۔ آئیے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 25 میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں بھی جو ہے غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی رہنمائی ہماری کرتے ہیں، اور رہنمائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کا علاج کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ دل کی سختی ایمانی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن سے اگر کرنا ہے تو دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے سن لیجئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے اور تصور کرے ان سارے مناظر کا جو مناظر قرآن بتا رہا ہے جب تم مطالعہ کر رہے ہو، انہیں اچھی طرح سمجھے اور ایسے جانے جیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، جب پڑھ رہے ہو تو غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈبا لینا ہے اور وہ سب سوچنا ہے میں اپنے اوپر لاگو کر کے یہ شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے۔